السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ گزشتہ علمی محفل میں چند بنیادی باتوں کی طرف توجہ کرائی گئی تھی کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی ایک جماعت کی بنیادی ستون کیا ہوتے ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ان بنیادی چیزوں میں سے 4 چیزوں کا تذکرہ ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم اس پر بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ قوم مسلم تنزلی کی حالت سے گزر رہی ہے، ذبو حالی کی طرف ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے اسباب، وسائل، ذرائع کیا ہیں؟ کہیں ہمیں دعاؤں پہ بھروسہ کروایا جاتا ہے، کہیں گریہ وزاری پر بھروسہ کرایا جاتا ہے، اور کہیں استغفار طلب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کچھ اسباب استعمال کرنے کے طریقے بتا دیے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں سے اور بھی کچھ سبب ہیں جو ہماری ذبو حالی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں ہم ان اسباب سے، ذبو حالی کے اسباب سے اپنے آپ کو دور کر کے ترقی کے اسباب کیسے اپنا سکتے ہیں، ان میں چند باتیں ہم نے ذکر کی تھی۔ 4 بنیادی ستون کہلاتے ہیں کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے۔ ان میں ایک پہلا ستون ہے اس قوم کے نئی نسل کو تیار کرنے والے وہ افراد جو ماں باپ کی شکل رکھتے ہیں، یہ پہلا ستون کہلاتا ہے۔ قرآن پاک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام وابواہ یوحدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو جلدی سے جلدی قبول کرے۔ اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جو اسلام کا نہیں ہے تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ تو ماں باپ کا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی آنے والی نسل کو تیار کرنے میں۔ دوسرا رول ہوتا ہے استاد کا۔ استاد ایک انسانیت کو سنوارنے کا کام کرتا ہے۔ استاد ایک قوم کی تعمیر کرنے والا وہ مزدور ہے جس سے قوم کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ استاد ایک اللہ کی جانب سے وہ نعمت ہے جو اللہ نے علم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اس علم کی امانت داری اور پاسداری، ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے اس علم کو دوسری نسل تک پہنچانے کا وہ امین ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا ایک ستون ہے استاد۔ اور تیسرا ہے کہ اس قوم کا سوشل ورکر، یعنی جو سوشلسٹ ہوتا ہے، جو اپنے مفادات سے زیادہ قوم کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے فائدے کے مقابل میں قوم کے فائدے کو زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اور چوتھا وہ مذہبی اسکالر جو اس کی دنیا کے معاملات میں غلط فہمیاں یا غلطی جو اس سے واقع ہوتی ہے اس کو درست کرنے کے طریقے بیان کرتے ہوئے اسے آخرت کی بہتری کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں، لیکن اگر قوم مسلم کے زوال یا تنزلی کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ چاروں ستون کمزور ہی نہیں بلکہ گرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے ہی گرے پڑے رکھ کر قوم کی تعمیر کرنا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ریتی پر کبھی بچپن میں ہم پیر رکھ کر گھر بنا لیتے تھے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی دوسرا پیر رکھ دیتا تو وہ گھر ٹوٹ جاتا تھا۔ تو ستون اور بنیاد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کی تعمیر مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے استاد کے رول کو بیان کیا۔ گزشتہ جو ہمارا علمی مذاکرہ یہ تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ استاد کون ہوتا ہے، استاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔
یہ وہ استاد نہیں کہلاتے جو کالے کالے حروف پڑھاتے ہیں۔ استاد ایک انسانیت سوزی یا بلکہ انسانیت سازی کا کام کرتا ہے، انسان بناتا ہے، وہ صرف کالے کالے حروف نہیں پڑھاتا۔ اس پڑھنے والے بچے کے درمیان جو کوالٹی ہوتی ہے اس کوالٹی کی پہچان کرتا ہے، اور پہچان کر کے اس کی فطری صلاحیتوں کو ابھار کر اس کو قوم کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے ایک مثبت رویہ یا ایک پازیٹیو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھاتا ہے۔ استاد ایک الگ ہی کہانی ہے۔ آج ہم اس معاملے کو لے کر بہت کمزور ہیں کہ ہم نے جہاں یہ سوچ و فکر اپنے پاس رکھی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا معیار علم سے ہے، اور علم کس سے حاصل ہوتا ہے، تو اس معاملے میں ہم نے استاد کے انتخاب میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں۔ استاد کا ہم نے صحیح انتخاب نہیں کیا۔ استاد کا اگر صحیح انتخاب ہوتا تو پھر ایک قوم کی تعمیر بھی بڑی نمایاں ہوتی۔ ہم نے تعلیم کے مرحلے میں بلڈنگیں دیکھی ہیں، اور اسکول بسز دیکھے ہیں، اچھی فیس دیکھی ہے، اور ٹیچروں کی اچھی سیلری دیکھی ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تعلیمی اداروں میں داخل کر دیا ہے، حالانکہ تعلیم کی بہتری اور تربیت کی بہتری کل کی کل استاد سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ بغیر اسٹرکچر کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا رہا ہو یا کسی آسمان تلے چھت کے نیچے پڑھا رہا ہو، ٹوٹل تعلیم اور تربیت کا معیار استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بڑا گیپ ہے ہمارے درمیان۔ آج تعلیم گاہوں میں جو اچھے استاد ہیں ان کو شاگرد میسر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، آج ذوق نہیں ہے، تو وہ طلبہ کی طرف سے تعلیم کے مسئلے میں پیاس نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں، اور جہاں پر طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں استاد کی گائیڈنگ نہیں مل رہی ہے۔ تو ایک بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کی وجہ سے تعلیم کا وہ فیصد ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی میں نہیں آ رہا جو ایک معیار بننا چاہیے اور ایک ترقی کا سبب بننا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہے، اور جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوڑا کرکٹ یا کچرا آ جاتا ہے۔ ایسی زندگی گزرنے لگتی ہے کہ جو بے فائدہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کام کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ انسان اور دوسری مخلوقات میں بہت سارے فرق ہیں، جیسے انسان اور فرشتوں میں کیا فرق ہے، انسان اور جنات میں کیا فرق ہے، انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے۔ تو کہا انسان اور جانور میں جتنے فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، اور جانور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو زندگی گزارنا ہوتا ہے، جینا ہے اس کا کام۔ تو جانور کی زندگی یہ ہے کہ جینا ہے، اور انسان کی زندگی یہ ہے کہ جینے کے لیے وہ زندگی نہیں گزارتا، وہ کسی مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے جس میں جینا شامل ہو جاتا ہے۔ تو انسان آج بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ چلے ہم اپنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آنے والی نسلیں ہماری کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہی ہیں؟ ان کا ایم کیا ہے؟ ان کے پاس ایک ٹارگیٹ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا ایک زندگی کی کوئی منزل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے متعلق بھی ہم بڑے غافل ہیں۔ آج کسی کے پاس پوچھیں، آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، کسی جگہ پر بھی جائیں، مدرسوں کو جائیں، ان سے پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو شاید کوئی بتائے کہ ابھی ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ جب تو ہم اسکولوں میں پوچھتے ہیں، 10th میں بچہ ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ٹارگیٹ ہے آگے، کہا نہیں 10th کا رزلٹ آنے دیجئے پھر بتاتے ہیں۔ یعنی کوئی مقصد نہیں ہے ابھی، اس نے 10 سال تک گزارا زندگی، وہ ابھی اسی پش و پیش میں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے آگے۔ تو یہ تو وہ زندگی کی کہانی ہو گئی جس کی اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان یہاں سے اسٹیشن بھی جانا چاہتا ہے نا، تو وہ اسٹیشن کو اپنی منزل یا اپنا مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے، اور باہر جا کر کھڑا ہوتا ہے تو ایک آٹو آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، تو اس آٹو میں بیٹھتا نہیں ہوں۔ پھر کوئی آئے آٹو، وہ کہے کہ نہیں میں سنتراش واڑی تک جا رہا ہوں، تو پھر وہ اس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ پھر کوئی کہے کہ نہیں میں ادھر گنج کی طرف جا رہا ہوں، تو اس آٹو میں بھی نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اس کی مقصد اس کا یہ ہے کہ اسے اسٹیشن پہنچنا ہے۔ تو وہ کھڑا رہتا ہے، کبھی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، کبھی چھاؤں میں کھڑا رہتا ہے، وہ جب تک اس کے مقصد کے تحت کا آٹو نہیں آ جاتا اس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی منزل جو ایک دن میں 1 گھنٹے کے سفر کو طے کرنا ہوتا ہے، تب آدمی کبھی کبھار 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے۔ ہم جب کبھی بڑا لمبا سفر کرتے ہیں تو ٹرین کا انتظار کرتے رہتے ہیں
کتنی ٹرینیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، ایک ٹرین آ رہی ہے جا رہی ہے، اچھی سے اچھی ٹرینیں آ جاتی ہیں، لیکن بندہ بیٹھتا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا کہ جہاں مجھے جانا ہے یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ تو اس کے نظر میں رہتا ہے کہ میری منزل ایک ہے، میری ایک جگہ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تو وہ انتظار کرتا ہے۔ کہیں کہیں ہم نے ٹرینوں کا انتظار پوری رات بھر تک کا کیا ہے۔ ایک سفر ایک دن کا ایک منزل تک پہنچنا ہو تو ہم ایک ایک رات تک کی مشقت اور کیا کہتے ہیں کہ تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں تاکہ ہم صحیح وقت پر یعنی منزل تک پہنچ سکیں۔ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی کیوں رہے ہیں ہم؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ اچھا، مقصد بتانے والے پہلے ہوتے تھے، آج مقصد بتانے والے بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مقصد بتاتا ہے تو وہ مقصد کبھی عارضی ہوتا ہے، وہ مقصد کبھی تھوڑے نفع کا ہوتا ہے، وہ مقصد کبھی جو ہے بڑے نفع کے مقابل میں چھوٹے نفع پر اکتفا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے تخلیقی مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنے تخلیقی مقصد کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کام رکھا ہے۔ اگر ایک مولانا سے سنیں تو پوچھیں کہ بھئی انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ ظاہر ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو بندگی رب کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ شاید میں اگر یہ واقعہ بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ مولانا لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ میں اس اللہ اللہ کرنے والی کہانی کے ساتھ یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ دنیا میں اگر اپنا کوئی مقصد بناتا ہے اور وہ مقصد حاصل کرنے کے درمیان میں اللہ کو فراموش نہیں کرتا ہے، تب بھی وہ بندگی خدا ہی میں ہے، اللہ کی بندگی ہی میں ہے، وہ اللہ کی بندگی سے علیحدہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ فراموش نہ کرے، اور اس کے لیے یہ شعر اپنے ذہن میں مطمئن نظر رکھے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ سے اگر دور کر دیتے ہیں یہ چیزیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو اگر اللہ سے دور کر دیا گیا ہو، یا اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کو اللہ سے دور کر دیا گیا ہو، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یا اپنی نسل کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ اللہ سے دور ہے تو وہ دنیا ہی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے صرف دنیا کے لیے زندگی گزارنا بہتر نہیں ہے۔ مومن کی کہانی قرآن پاک نے ذکر کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دونوں کا حسین سنگم چاہیے، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی۔ ہاں، اس سے پہلے اہل دنیا کی دعا ذکر کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ مولا ہماری دنیا بھلی کر، آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ اہل دنیا کی دعا ذکر کی، اس دعا کے بعد مومن کی دعا نیچے ذکر کر دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں ان دونوں میں آخرت کو بعد میں رکھا گیا، دنیا کو پہلے رکھا گیا۔ کہا پہلے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہا اللہ نے سسٹم یہ بنایا ہے، آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی کے ساتھ جڑی ہے۔ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہی اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پہلے ہے، ورنہ دنیا ہی میں پڑے رہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا کو پہلے کرنے کا معنی یہاں یہ ہے، یہ دارالعمل ہے، محنت یہاں کرنی ہے، اجر وہاں پانی ہے، اس اعتبار سے اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر والوں میں بچوں کے ذہنوں کو تلاش کریں اور ان سے پوچھیں تمہاری زندگی کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا، تو آپ پائیں گے سب کا مجمل۔ اور جس کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی قریب 40 سال تک بے مقصد یا کم فائدے والے دور سے گزر جاتی ہے، اور گزر جانے کے بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو کوئی فائدے کی بنی نہیں، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اب اس طرح کے شکوے شکایتیں چلتی ہیں، زندگی تو گزر گئی بیکاری میں، ایسے گزر گئی۔ میں تعلیم گاہوں کو بہت دیکھ رہا ہوں، تعلیم گاہوں کو دیکھنے کے بعد لوگ موٹیویشن اسپیچز کو بہت پسند کر رہے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ موٹیویشن اسپیچز کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اکثر لوگ مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، اور موٹیویشن اسپیچز جو ہیں، یہ جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کر موٹیویشن اسپیچز دیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو مقصد کی طرف لایا جائے۔ اور یہ کام ہمارا اور آپ کا ہوتا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کے معاملات کو طے کر لیا جائے۔ پہلے کے ماں باپ ہوتے تھے، وہ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے تھے۔
اور اس بچے کی صلاحیتوں کو جانچ کر اس بچے کو اس کام پر کاربند بھی کرتے تھے کہ ہمیں بچے کو بنانا کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ مقصد جس آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کتنا بھی موٹیویٹ کریں آپ نہیں آئے گا وہ۔ اس کو پہلے لانا پڑے گا کہ تم اپنی زندگی کا مقصد طے کرو، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے بہت تعلیم یافتہ ہوں یا کم تعلیم یافتہ ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھا، ایک مقصد رکھا، تو اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی جد و جہد کی، اپنی کوششیں کی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مقصد بہت بڑا پانے کے لیے بہت بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، کار نبوت یہ تھا توحید اور رسالت کا اقرار کروا کر آخرت کا تصور پیش کریں۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ یہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دیں، کیا چاہتے ہیں اس کے مقابل میں؟ ایک اچھی خاتون، عرب کی سب سے بہترین خاتون جو عرب کی مس عرب ہوگی، ہم آپ کو اس کو لا کے دے دیں گے، آپ کے نکاح میں لا کے دیں، آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ کہا آپ دولت چاہتے ہیں، ہم آپ کو دولت دیں گے، آپ عہدہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو عہدہ دیں گے، آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم سرداری دیں گے، صرف لا الہ الا اللہ کی یہ صدائیں بلند کرنا بند کر دیں۔ حضور نے فرمایا تو مقصد بعثت تو یہی ہے میری، اگر اس کے مقابل میں تم احد پہاڑ کے مثل سونا لا کر دو گے تب بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ مقصد حیات، آپ کسی کی بھی ہسٹری پڑھ لیں، انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد توحید الہی، توحید باری تعالیٰ اور آخرت کا تصور، رسالت کی تصدیق اور بندے کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا، یہ مقصد تھا۔ اور اس مقصد کے مقابل میں جتنی تکلیفیں آئی، جتنی پریشانیاں آئی، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو اگر چھوڑ دیتے اور آسانی طلب کرنا چاہتے تو وہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ فرمائی، اور اس مقصد کے حصول میں قریب چند افراد ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے آفرز کو قبول نہیں کیا۔ جب آفرز کو قبول نہیں کیا، ایک مقصد تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ مقصد کی تکمیلیت ہونی چاہیے۔ آپ تاریخیں پڑھتے جائیں سب کی، کبھی کبھار بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ذاتی زندگی کھپا دینی پڑتی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی، اپنا وجود پورا نچوڑ دینا پڑتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جس مقصد کو اس نے طے کیا۔ لیکن کسی بھی نوجوان کو آپ دیکھیں کوئی مقصد نہیں، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر نوجوان کو کام پہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہماری نسل میں قریب 5 سے 10% نوجوان وہ ہیں جو کرکٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، 5% وہ لوگ ہیں جو فلموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، 5% وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مقصد یہ ہے کہ بے مقصد زندگی گزارنا ہے، کہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے یہ موبائلوں میں جتنے گیم آ رہے ہیں اور اس گیم کے چکر میں جتنے پیسے آ رہے ہیں، ان کو رمی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، پہلے پب جی چل رہا تھا، شکل بدل گئی، اب دوسری آ گئی، اس میں نوجوان پڑ گیا۔ جس انسان کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ کسی چیز میں بھی جڑ جاتا ہے، کسی چیز میں بھی لگ جاتا ہے، جس کی مثال میں نے دی کہ جب آدمی کو اسٹیشن جانا طے ہوتا ہے تو وہ آنے والے ہر آٹو کو چھوڑ دیتا ہے سوائے اس کے کہ جو اسٹیشن لے جانے والا آٹو ہو اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے سب سے پہلے جو آٹو آیا اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ درگاہ جانا ہے، درگاہ پہنچ گیا، پھر کہاں جانا ہے؟ کہا کہ یہاں سے گنج جانا ہے، گنج گیا، وہاں سے کہاں جانا ہے؟ کہا یہاں سے ایم ایس کی مل جانا ہے، ایم ایس کی مل پہنچا، پھر وہاں سے کہاں جانا ہے؟ کہا پتہ ہی نہیں، آٹو جہاں لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے، طے نہیں ہے زندگی کہاں جانا ہے اس کو۔ پیدا ہوئے ماں باپ نے اسکول چھوڑ دیا، پڑھ لیے، 10 تک پڑھ لیا، کہا کہ 10 پڑھ لیے، فیل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہیں سے کچھ ڈپلومہ مل جاتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کر لیا، کہا وہاں سے بھی کچھ نہیں بنا، چلو یہاں چلے گئے، کہا وہاں نہیں بنا، چلو دکان پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ مقصد کیا تھا زندگی کا؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں زندگی گزر رہی ہے، کسی کا کچھ مقصد نہیں۔ اب جب بے مقصد زندگی انسان کی گزرتی رہے گی، پھر ہم بیٹھ کر چوراہوں پہ مسجد کے ممبر و محراب سے قوم کی ترقی کی باتیں کرنے لگیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے کم سے کم اس قوم کے 2% افراد کا مقصد طے ہونا، کم سے کم 2%۔ وہ 2% افراد اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 8-9 سال کی عمر کے تھے ہوں گے، اپنے والد کے مقصد کو جان لیا تھا انہوں نے،
ان کے والد کی کوشش تھی کہ قدس کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن پوری زندگی انہوں نے گزار دی تو وہ جو مقابل تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن اتنے نقصان کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ ممکن ہے میرا بیٹا یہ کرے گا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ بیت القدس کو فتح کرنا ہے تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں رہنے سے پہلے مخالفین کے علاقے میں جا کے رہے، زندگی وہاں گزاری انہوں نے، ان کی زبان سیکھی، ان کا طریقہ سیکھا، ان کے اندر کے حالات معلوم کیے، اختلافات کو پڑھا، ان کے اندر کی کہانیوں کو جانچا۔ اسی درمیان میں جوان ہوئے اور جوانی کے وقت تک ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد تھا کہ بیت القدس کو فتح کرنا ہے۔ جب جوانی کے در پر آئے، والد کا انتقال ہوا، ایک ہی مقصد یہ تھا کہ بیت القدس کو فتح کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ بتائیں، اس مقصد کے لیے آپ کو میں صرف یہ نہیں بتا رہا، بیت القدس کی فتح کے لیے یہاں سے مقصد طے نہیں ہے، نسلیں بنائی جاتی ہیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نسلیں۔ غالباً میں نے یہ سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہوں، اگر غلط ہو تو میں رجوع کر لوں گا، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بہت زمانے تک نکاح نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نکاح نہیں کرتا، اور نکاح نہ کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ کہا کہ مجھے ایسی کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی جس کے بطن سے کوئی اولاد ہو تو وہ میرے مقصد کی تکمیلیت کے لیے میرا ساتھ دے، وہ کوئی خاتون ہی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ پھر ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اس سے ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ یہ نسلیں ترتیب دی گئی تھی مقصد کے حصول کے لیے، تب جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تو ان کے خون میں بھی مقصد شامل تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے، آپ بغیچے میں تھے اپنے والد کے، وہاں ملاقات ہوتی ہے ایک بزرگ سے، وہ زندگی کا مقصد دیتے ہیں، بغیچہ بیچ دیتے ہیں، مقصد کی طرف چل دیے۔ ابھی مقصد جامع طے نہیں ہوا، جہاں چاہ رہے ہیں دعوت و تبلیغ فرما رہے ہیں، مدینہ حاضری دیتے ہیں، میرے حضور مقصد عطا فرماتے ہیں۔ کہا ہند کی سرزمین جاؤ، دعوت و تبلیغ کی وہ جگہ ہے۔ ایسے دور میں میرے حضور نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ہے، آسان نہیں تھا کہ ٹوپی داڑھی رکھ کر اس سرزمین پہ قدم بھی رکھنا، آسان کام نہیں تھا، مقصد تھا۔ وہ جا رہا تھا غوری، 3 مرتبہ ہار کے واپس، اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی، فوج نے حالات بتائے تھے، ڈرایا تھا، سہمے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جینے کا تو ایک ہی مقصد ہے، اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنی، مقصد تھا۔ بہت ساری کہانیاں دیکھیں آپ، تاریخ پڑھ لیں، ہر شے کا مقصد ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہی طے نہیں کیا ہے۔ میں ایک مسکراہٹ ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ پہلے کے استاد درسگاہوں میں بچوں سے پوچھا کرتے تھے کیا کرو گے بڑے ہو کے، کیا بنو گے؟ تو بچے بیان کرتے تھے، آج بھی پوچھتے ہیں۔ سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے اسکول کا، تو کسی کو ڈاکٹر بنا کے لایا جاتا ہے، کسی کو انجینئر بنا کے لایا جاتا ہے۔ وہ غیر شعوری طور پر بچوں کو مقصد دینے کی کوشش کی جاتی، لیکن پہلے استاد براہ راست بچوں سے پوچھتے تھے کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بڑے ہو کر میں دولہا بننا چاہتا ہوں۔ استاد نے سمجھا کہ عجیب لڑکا ہے یار، میں اس کو زندگی کا مقصد پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، میرا کہنے کا یہ ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنے گھر میں کیا لانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ایک بہو لانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بچہ شاید سمجھ نہیں رہا ہے۔ کہا کہ تم بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا پوتا پوتی دینا چاہتا ہوں۔ وہ مقصد زندگی کو طے کرنے کے لیے استاد بول رہا ہے، یہ سارے مقاصد کو لا کے شادی پہ کھڑا کر رہا ہے، اس کا مقصد ہی شادی ہے۔ آج قریب 80% نوجوانوں کا مقصد یہی ہے، شادی۔ کیوں؟ ان کے ذہن بنائے گئے سے اگر تو مل جائے تو زمانہ چھوڑ دوں میں۔ ایک لڑکی زندگی کا مقصد بن گیا اس کا، لڑکی کو پا لینا زندگی کا مقصد ہے۔
اور پا لیا، مان لیجئے پا لیا لڑکی کو، کیا کرے گا اب؟ آرتی اتارے گا اس کی۔ اب کیا کس کے لیے جیے گا وہ؟ لڑکی تو مل گئی، اس پہ بھی ایک مسکراہٹ۔ ایک بندے نے جو ہے وہ فون کرتا تھا، کال سینٹر والے نے فون کیا کہ آپ ایک زمانے تک بہت فون کرتے تھے، آج کل فون نہیں کرتے ہیں آپ۔ تو کہا کہ جس کو فون کرتا تھا اس کو چاہتا تھا میں۔ تو کہ بولے کیا ہو گیا کہ وہ چھوٹ گئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، کہا اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو، اب کیا کرے گا؟ فون کرے گا، اب تو ڈائریکٹ بات کرے گا وہ۔ زندگی کا مقصد ایک لڑکی کو پانا ہو گیا۔ اب جس کا زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا ہو، ایک لڑکی کو پانا ہو، تو بتائیں کیا ہوگا پھر؟ اکثر نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی مقصد کہ ایک لڑکا مل جائے اچھا سا، لڑکوں کا مقصد ایک لڑکی مل جائے اچھی سی، اور اچھائی کا بھی تو کوئی معیار نہیں۔ جس لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، شادی بھی کر لی، اس سے اچھی مل گئی تو پھر مقصد بدل جائے گا، اس پہ ٹکتا تھوڑی ہے۔ بس ٹرین اور لڑکیاں یہ تو ایک دوسرے کے بعد آتی جاتی رہتی ہیں۔ کیا مقصد بنا ہوا ہے؟ ان مقصدوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اس استاد نے شاگرد سے پوچھا تھا کیا بننا چاہتے؟ اس کی زندگی کا مقصد شادی۔ یہ ہمارے ملک کی سرزمین پر جو مسلمانوں کا ایک نام بنا ہوا ہے، ایک نام ہے JPJ عبد الکلام۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ قوم کو کچھ دینا ہے، ملک کو کچھ دینا ہے۔ میں نے ہسٹری پڑھی JPJ عبد الکلام کی، گھر والوں کا اتنا اصرار تھا، شادی پر اتنا اصرار تھا کہ گھر نہیں آتے تھے یہ شادی کے لیے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اس کی شادی طے کر دیتے ہیں، تاریخ طے ہوگی تو آئے گا۔ تو شادی کی تاریخ طے ہوئی، جس دن شادی تھی اس کے 2 دن کے بعد JPJ عبد الکلام گھر پہنچے، کیونکہ مقصد پہ لگے ہوئے تھے۔ پھر جب لڑکی والے نے دیکھا کہ یہ شادی کے دن دولہا یہاں نہیں سکتا، تو شادی کے بعد کیا ٹائم دے گا؟ یہ ایک مقصد لگا ہوا تھا۔ اور ایک انسان ہے کہ پورے کام شادی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ کام بھی میں شادی کے لیے کر رہا ہوں، وہ کام بھی میں شادی ہی کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام بھی میں شادی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس زندگی کے مقصد سے تو قوم کی کوئی ترقی ہونی نہیں ہے، جس کا معیار ایک لڑکی ہی ہو، اس سے شادی کرنا ہی اس کی زندگی کا کل معیار ہو۔ تو جن لوگوں نے مقصد کے حساب سے زندگی گزاری ہے، ہم والدین ہو کر اپنے بچوں کو کوئی مقصد نہیں دے رہے، اور استاد ہو کر اپنے بچوں کو کوئی مقصد نہیں دے رہے، وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو وہ گاڑ رہا ہے، زمین میں گاڑ رہا ہے، قدرت کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو زمین میں دفن کر رہا ہے، اور اس دفن ہوتے ہوئے کو ہم بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ زندگی بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں آتی۔ ابھی تو یہ وہ مسئلہ ہے جو دنیاوی معاملات کا ہے۔ اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے تمہارے، اور آپ غور کریں گے جس آدمی کے پاس جو مقصد ہوتا ہے وہ اسی حساب سے وہ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ کبھی دسترخوان پہ بیٹھے ہم اور مختلف چیزیں وہاں پر کھانے کی رکھی ہوئی ہوں، اور ایک بندے کو ڈائبٹیز ہو، تو وہ اپنی جان بچانا، اپنی جان کو بیماری سے بچانا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز کو نہیں اٹھاتا ہے، وہ اس چیز کو اٹھاتا ہے جو اس کو ڈائبٹیز بڑھانے میں نہ بڑھاتی ہو، ایسی چیز کو اٹھاتا ہے، یعنی میٹھا نہیں کھاتا ہے وہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو یہ مقصد ہوا۔ تو اس ٹیبل پہ سجے ہوئے سارے ڈشز میں وہ صرف وہ کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کے پاس مقصد ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمارے پاس مقصد ہوتا ہے، ہم چیزیں کرتے ہیں، اور انسان کے پاس اپنی پوری زندگی کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں جی رہے ہیں ہم؟ تو کہا کہ بس دنیا میں آئے ہیں، پھر جانا ہے ایسی۔ میرے استاد بہت شوق تھا کہ حضرت والا میری شادی میں تشریف لائیں۔ ایک شاگرد کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ استاد اس کی شادی میں آئیں۔ میں نے حضرت کو فون کیا، کہا کہ حضرت گلبرگہ تشریف لانا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا 2 کام ہیں۔ تو کہا پہلا کام کیا ہے بتاؤ؟ تو میں نے کہا میری شادی ہے۔ حضرت نے کہا یہ کوئی کام نہیں ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا شادی کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں نے دلیل کو زور دیتے ہوئے کہا حضرت زندگی میں شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ایسی کوئی بات نہیں، میری شادی یہ دوسری ہے۔ وہ آئے نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے مقصد کام ہے، میں اتنی دور سے آؤں گا میرا کام چھوٹ جائے گا، صرف شادی ہی تو ہے۔ آج ہم ملاقات کو مقصد سمجھتے ہیں، مل بیٹھ کے گپ شپ کرنا مقصد سمجھتے ہیں،
کٹوں پہ بیٹھ کر دیر دیر رات تک زندگی گزارنے کو مقصد سمجھتے ہیں۔ جس کی زندگی مقصد سے ہٹی ہوئی ہے وہ وہی سے ہی ہوتا ہے، وہ ہر چیز جو اس کی زندگی میں آتا ہے چن لیتا ہے۔ میں تو 1.5 GB کی حفاظت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں روزانہ جو موبائل میں ہے، موبائل میں آنے والی ہر ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، وہ اسی کو کر لیتے ہیں جو اس کے فائدے کے لیے آتی ہے، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ میری GB جلدی ختم ہو جائے گی، پھر کہاں سے ریچارج کر لوں گا میں۔ تو اتنی بڑی زندگی اللہ نے دی ہے، وہ بے مقصد گزر رہی ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی نہیں کام نہیں، بس ایسے ہی چلنا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، سانسیں دی، سانسیں لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور اکثر کے پاس یہ کہانی ہے، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ قرآن نے کہا کیا تمہیں اسی لیے پیدا کیا، کیا تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا ایک معنی آتا ہے بیکاری، اس کو آپ دوسرا نام کچھ بھی دیں، اچھا سا اچھا نام دیں انٹرٹینمنٹ کا نام، تو کہا کہ ارے یار گیم کھیلیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل رہے ہیں۔ کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک کہانی اور بھی ہے، مقصد بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے بڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹے مقصد پہ بھی انسان زندگی گزارتا ہے۔ ہم کسی وقت میں اس کی تفصیل بیان کریں گے، اس کی تمثیل بھی بیان کریں گے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بڑی بڑی سوچ رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم میں سوچنے پر بھی ثواب دیا ہے، اور وہ سوچ میں کہتا ہوں کہ حکومت بنانے کی سوچ کریں آپ، چھوٹے چھوٹے مقصد پہ نہ آئیں۔ چھوٹے چھوٹے مقصد پہ آئیں گے تو پھر 25 کلو کا تھیلا غریب کو دیتے ہوئے اس کی فوٹو کھنچا کے اسی پر خوش ہو کے رہ جائیں گے، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ سیدھا حکومت بنانے کی سوچ رکھیں، مقصد بڑا ہو، چاہے 4 نسلیں گزر جائیں اس کی، لیکن مقصد بڑا ہو۔ میرے حضور، میرے استاد کہا کرتے تھے تو اللہ سے جنت مت مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، ٹارگٹ بڑا رکھو، جنت ملے گی، پھر وہاں جا کے کہیں افسوس نہ کرنا پڑے کہ جنت الفردوس مانگ لیتا تو اچھا تھا۔ بڑی مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، بڑا مقصد۔ بڑے مقصد کے حساب سے آپ کو پریشانیاں تو زندگی میں اٹھانی ہی ہے، کسی بھی شکل میں اٹھانی ہے۔ جس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے ان بھی پریشانی اٹھا رہا ہے، یار ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا ہے، ان بھی پریشان ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو کام لے کے بیٹھا ہوا ہے، امیر سنی دعوت اسلامی، میں نے بہت حضرت سے کہا کہ حضرت اتنا ورک کرتے ہیں آپ، تھوڑا تو اپنی جان کا خیال کر لیا کریں۔ کہا سوچتا تو بہت ہوں، لیکن جب جب خیال آتا ہے تو جب پریشانیاں آتی ہیں تو شاید میں اس وقت سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے پریشانی اٹھانے کے قابل سمجھ رہا ہے، اس لیے اٹھا لیتا ہوں اسی لیے۔ مقصد ایک زندگی ایک اہم چیز ہے انسان کو۔ آپ کو پریشانیاں کہیں سے چھٹکارا نہیں ہے، آپ اپنی ذات میں پریشان نہیں رہیں گے، اپنی اولاد سے پریشان رہیں گے، اولاد سے بچے بیوی سے پریشان رہیں گے، بیوی سے بچے دوست سے پریشان رہیں گے، دوست سے نہیں تو رشتہ دار سے پریشان رہیں گے۔ پریشانی کسی زندگی کے حصے سے خالی نہیں ہے، بہت کر کے کرے ڈائبٹیز سے پریشان رہیں گے اور بی پی سے پریشان رہیں گے، بیوی یا بی پی کوئی بھی نہ کوئی پریشانی آئے گی، شکل علیحدہ ہوگی۔ اگر مقصد کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اس کے درمیان کوئی پریشانی آئے گی تو یہ رہے گا کہ ہاں مجھے اسٹیشن جانا ہے، جب تک وہ آٹو نہیں آتا میں بیٹھوں گا نہیں اس پہ۔ یہ پریشانی چلتی ہے ابھی، وہ پریشانی کہ پورا گلبرگہ گھوم کے آیا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، وہ بھی تو ایک پریشانی ہی تھی۔ تو مقصد کے حساب سے زندگی گزارنا ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ایک ہے دنیاوی مقصد اور ایک ہے مومن کے لیے آخرت کا مقصد، اور اصل مقصد ہے مومن کے لیے آخرت کا۔ اس شعر کو بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون۔ سورہ تغابن میں ہمیں یہ بات ظاہر کی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جیت اور ہار، کامیاب اور ناکام کا معیار تو حشر کے اعتبار سے ہے۔ میں دنیا کے اعتبار سے بھی کم از کم کہتا ہوں کہ کچھ مقصد بنا لیں اپنا یا اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، تاکہ زندگی مقصد کے حساب سے گزرے، بے مقصد نہ گزرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔